السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے واقعہ کربلا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو جعفر محمد بن باقر بن امام علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ امیر دہنی محمد بن جریر طبری کہتے ہیں کہ زکریا بن یحییٰ ضریر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں احمد بن جنیب مسینی نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خالد بن یزید بن اسد بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عمار الدہنی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ابو جعفر محمد الباقر کی خدمت میں عرض کی کہ آپ شہادت حسین کا نقشہ میرے سامنے اس طرح رکھیے کہ گویا میں خود وہاں موجود تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ ابو جعفر نے فرمایا کہ معاویہ فوت ہو گئے۔ مدینے کا والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا، یعنی امیر معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے حضرت حسین بن علی کی طرف بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے آئے۔ اہل کوفہ پیام بھیجتے ہیں، کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعض نے قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روک رکھا ہے، ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلم کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ حضرت مسلم روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے، وہاں سے 2 رہبر ساتھ لائے جو انہیں ریگستانی علاقے سے لے گئے۔ راستے میں انہیں پیاس لگی اور رہبروں میں سے ایک پیاس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ حضرت مسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے، مگر حضرت حسین نے انہیں جواب دیا کہ آپ کوفہ جائیے۔ حضرت مسلم کوفہ روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جس کا نام مسلم بن اسدی تھا۔ باشندگان کوفہ کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپے آتے تھے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفہ کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نعمان بن بشیر کی حق گوئی۔ یزید کی ہواخواہوں میں سے ایک شخص عبید اللہ بن مسلم بن شعبہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا یا تو سچا ہے یا سچ مچ کمزور بن رہا ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو، مجھے وہ کمزوری عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اطاعت سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کروں گا جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہو میں اس کا راز افشاں کروں۔
اس شخص نے حضرت نعمان بن بشیر کی یہ بات یزید کو لکھ بھیجی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ مسیح غلام سرجون کو بلا لیا، جس سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا، اسے حالات سے آگاہ کیا۔ سرجون نے کہا، اگر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، تو میرا یہ مشورہ قبول کیجئے کہ کوفہ کا والی بھی ابن زیاد کو بنا دیجئے۔ کوفے کے لیے ابن زیاد ہی موزوں ہے۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنے کا قصد کر رہا تھا، لیکن اس مسیحی مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا، جس میں اس سے خوشنودی کا اظہار کیا اور اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی تجھے والی بناتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد کی کوفہ میں آمد۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کی معیت میں کوفہ آیا۔ اس نے ڈھاٹ باندھ رکھا تھا کہ وہ جس مجلس کے پاس سے بھی گزرتا سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں کہتے، علیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ، اے دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، تجھ پر سلام ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین بن علی تشریف لائے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد قیصر امارات میں پہنچ گیا۔ وہ جس مجلس کے پاس سے بھی گزرتا سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں کہتے، علیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، تجھ پر سلام ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین بن علی تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد قصر امارات میں پہنچ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش۔ اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام معقل کو 3000 درہم دیے اور اس سے کہا، جاؤ اور اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حماس کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے، اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالت بھی مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا، حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی مسلم بن احوصہ کے پاس پہنچ گیا جو بیعت حسین کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم سے مل کر مجھے بھی خوشی ہوئی ہے اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر شیخ اسے مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے رقم اس سے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں سے ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں حضرت مسلم بن عقیل قیام فرما رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر منتقل ہو چکے تھے اور حضرت حسین بن علی کو پیغام بھیج چکے تھے کہ کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری۔ حضرت ابن زیاد نے سرداران کوفہ سے کہا، کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ اس پر محمد بن اشعث اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ہانی بن عروہ کے پاس گیا، وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے۔
آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریح بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہانی پر پڑی تو اس نے شریح سے کہا کہ اس احمق کو اس کی قضا ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد بولا، ہانی، مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا، خدا کی سوار ہو میرے پر، میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود تشریف لائے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے اوپر چھڑی ماری، ان کا ابر زخمی ہو گیا۔ آپ پہرہ دار کی تلوار کے نیچے جھپٹے اس میان سے نکالنے کہ مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بولا، اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے۔ حکم دیا کہ انہیں محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خون مسلم حلال ہونے کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 قصاص، نمبر 2 زنا یا ارتداد مسلم۔ دور یزید میں یہ چوتھا طریقہ ایجاد ہوا کہ پہلے اشتعال دلاؤ، مارو، پھر جب مظلوم اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھائے تو اس کا خون حلال ٹھہرا کر قتل کر دو۔ قبیلہ مزہج کا احتجاج۔ جو ہی یہ خبر قبیلہ مزہج کو ملی، محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ابن زیاد نے شور سنا تو پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ قبیلہ مزہج کے لوگ ہیں جو ہانی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے محض تحقیقات کی غرض سے انہیں روک رکھا ہے اور ایک غلام کو قاضی پر جاسوس مقرر کر دیا۔ شریح ہانی کے قریب سے گزرا تو ہانی نے اسے کہا، شریح، خدا سے ڈرو، یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ شریح باہر نکلا، محل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا، ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امیر نے محض تحقیقات کی خاطر انہیں روک لیا ہے۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر شاہی محل کے دروازے پر۔ حضرت مسلم بن عقیل کو خبر ملی تو انہوں نے نعرہ خاص بلند کیا۔ کوفہ کے 4000 باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر اول دستہ تیار کیے، پھر مومنہ اور میسرہ کو ترتیب دی، خود لشکر کے قلب کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سرداران کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بجھانے اور انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے حتیٰ کہ شام کے وقت صرف 500 آدمی رہ گئے اور جب رات کا اندھیرا چھایا تو وہ بھی نکل گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے۔ ایک عورت باہر آئی۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی۔
تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھے ہیں۔ عورت نے کہا اللہ کے بندے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ انہوں نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، تیرے ہاں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اسے جو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ابن اشعث کو اطلاع کر دی۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے عمرو بن حریث المخزومی کوتوال اور ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی اور ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں تو وہ تلوار لے کر باہر آ گئے اور پولیس کے ساتھ مبارزات کی۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے انہیں کہا آپ میری پناہ میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کناسہ کوفے میں ایک جگہ کا نام ہے لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ادھر حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قادسیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، حربین یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام بھی لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے بعد جی کرے مجھے کیا لینا، یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈا اور جھاڑ جھنکار تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادہ تھے۔ حضرت عمرو بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن زیاد نے رے کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اب اس عہدے کی قیمت لینے کا وقت آیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ حضرت عمر بن سعد نے درخواست کی کہ اچھا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف شقاوت آلود معصیت۔ بالآخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز۔ ابن سعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ، مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، نمبر 3 یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔
عمر ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زید کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کہ کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں سے 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ وہ برابر مبارزات کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہوں ان پر۔ انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مزہج کا ایک آدمی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور یہ اشعار پڑھے، میرے اونٹ پر چاندی اور سونا لاد دو، اس لیے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس تک رسائی مشکل تھی۔ میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب و نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔ ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دہان مبارک کو چھڑی سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا، تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چٹخ دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چھڑی دہان مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما تھا۔ سبحان اللہ۔ ادھر ابن سعد نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا۔ یہ حضرت امام زین العابدین تھے جو زیر نظر روایت کے ماخذ امام جعفر کے والد ماجد ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان سے لپٹ گئیں اور فرمانے لگی، خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی تہنیت دی۔ ایک درباری نے جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہیں جما دی اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین یہ لڑکی مجھے بخش دیجیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نہیں واللہ تجھے اس کا حق ہے نہ اسے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والی نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا، خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس کھایا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثنا میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجیے، اور میری طرف اشارہ کیا۔
اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی کہ شاید یہ ان کے لیے جائز ہے۔ میں نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، زیادہ سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے، نہ اس یزید کو اس کا حق ہے۔ اس جرأت پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہوا، کہنے لگا، میرے سامنے تم یہ کہتی ہو، دین سے تیرا باپ علی اور تیرا بھائی حسین نکل چکا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تأمل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ پلائی، دور رہو کمبخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ اس واقعے سے جہاں خانوادہ نبوت کی جرأت و شجاعت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار و قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا، اور اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور بد کردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ سوچئے اور اپنی ایمانی جذبات کو تازہ کر کے سوچئے، اہل بیت اظہار کی عزت و عصمت پر اٹھنے والی بے شرم نگاہیں، ان کی شان اقدس پر حرف گیری کرنے والی بے باک اور ناپاک زبانیں کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہونے کے قابل ہیں؟ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا تو بنو عبد المطلب کی ایک خاتون بال بکھرے ہوئے اور اپنی آستین سر پہ رکھے ہوئے ان کے سامنے آئی۔ وہ روتی تھی اور یہ اشعار پڑھتی تھی، تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا، اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔ خاتون محترمہ نے ان اشعار میں وہی وصیت یاد دلائی ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو فرمائی اور زید بن ارقم صحابی نے ہم تک پہنچائی۔ دیکھو، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے عظیم تر ہے۔ نمبر 1، کتاب اللہ، یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے۔ میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ پہنچیں گے، تو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ مورخین کے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کہاں دفن ہوا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مدینے کے والی عامر بن سعید کے پاس بھیجا، اور اس نے جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اسے دفن کیا۔ ابن ابی دنیا کا بیان ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے خزانے میں محفوظ رہا۔ اس کی موت کے بعد سر مبارک کو کفنایا گیا اور دمشق میں باب الفردوس کے اندر اسے دفن کیا گیا۔
دوسری روایت میں ہے کہ عثمان بن عبد الرحمن سے ہے، اور عثمان نے محمد بن عمرو بن صالح سے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر 3 دن تک دمشق میں لٹکائے رکھا، پھر خزانے میں رکھ دیا۔ سلمان بن عبد الملک کے زمانے میں اسے نکالا گیا تو محض ایک سفید ہڈی باقی رہ گئی تھی۔ سلمان بن عبد الملک نے اسے کفنایا، خوشبو لگائی، اس پر نماز پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اکثر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہے۔ جہاں تک آپ کے جسد اطہر کا تعلق ہے تو مورخین متفق ہیں کہ وہ نہر کربلا کے پاس طف کے مقام پر دفن ہوا۔ ہم خاک ہو گئے لیکن ہماری تربت کی خوشبو سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اس خاک سے بھی مردانگی پھوٹ رہی ہے، یہ بھی قدرت کے عجیب کمالات ہیں۔ اس پرستار حق کا سر کہیں دفن ہوا اور دھڑ کہیں دفن ہوا۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ کار محبت آسان ہے، اسے چاہیے کہ پہلے مجھے دیکھ لے کہ میرا پیکر خاکی انجام محبت کی زندہ تصویر ہے۔ یہ ہے وہ صلہ جو پرستاران حق کو دنیا والوں نے دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ارباب جاہ اپنی طاغوتی نخوت کی پیاس ہمیشہ حق پرستوں کے خون سے بجھاتے رہے، اور پرستاران حق بھی ہمیشہ سچائی کی قربان نگاہ پر اپنی جانوں کو حقیر ترین متاع سمجھ کر بے دریغ نچھاور کرتے رہے۔ حق ان کی نگاہ میں جان سے عزیز تر ہوتا ہے۔ اے محبوب حقیقی، تیرے چاہنے والے کو جان کی کیا پرواہ، اہل و عیال اور گھر بار کی کیا پرواہ۔ آپ دیوانگی کا صلہ دو جہاں عطا فرماتے ہیں، لیکن تیرے دیوانے کو دو جہان کی کیا پرواہ۔ وہ تو آپ کا طلبگار ہے۔ شہیدان حق کی دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ایک اعتبار سے بہت ہی ابھرا ہوا ہے۔ کسی نے حق کی خاطر خود زہر کا پیالہ پی لیا، کوئی قید و محسن کی سختیاں زندگی بھر جھیلتا رہا، کوئی تنہا پھانسی پر لٹک گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ اس نے اپنے گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا۔ اس نے اپنے بچوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھے۔ اس کی پیاسی اور بلکتی ہوئی بچیوں کی آوازیں اس کے سامنے سے ٹکرا رہی تھی، مگر وہ صبر و ضبط کا پیکر، وہ ثبات و استقلال کا ہمالیہ، وہ عزت و ناموس کا سراپا، دشمن کے سامنے گردن جھکانے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ دشمنوں کے جمع غفیر میں تنہا رہ گیا، مگر اس کے صبر و وقار کا دامن یکسر بے داغ رہا۔ وہ دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑا اور بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بادشاہ ذی اقتدار کے دربار میں آپ بلند مقام پر فائز ہوئے۔ تم اعتراف کرو کہ ایک رلا دینے والی بدبختی ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ خود اس کی امت کے ہاتھوں ویران ہوا۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے اس کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے رہے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس امت نے اسی نبی کے گھرانے کو ہی ختم کر دیا۔ استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔